کریں گے کہ سینٹ میں مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی اور اسرائیل مظالم کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں قائد ایوان اسحاق ڈار نے اسرائیل کے حملے کے خلاف مذمتی قرارداد پیش کی۔ سینٹ میں مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی اور اسرائیلی مظالم کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد میں اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ فلسطینیوں پر مظالم بند کیے جائیں۔ آزاد فلسطین پر یقین رکھتے ہیں جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہے۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ پاکستان غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ غزہ میں خوراک، پانی اور دواؤں سمیت دیگر اشیاء فوری بحال کی جائیں۔ پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ سینٹ اجلاس میں غزہ پر اسرائیل کے حملے کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے، جس کے بعد چیئرمین سینٹ نے قرارداد دنیا کے مختلف ممالک کو بھجوانے کی ہدایت کرتے ہوئے اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کاغذ کے ٹکڑوں سے پاکستان نہیں چلے گا۔ چیف جسٹس نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھا دیا۔ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال بندوقیل بینچ کا حصہ ہے۔ اٹارنی جنرل سمیت دیگر وکلاء روسٹرم پر آئے۔ چیف جسٹس پاکستان نے اٹارنی جنرل کو گزشتہ سماعت کا حکم نامہ پڑھنے کی ہدایت کی۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ وزارت دفاع کے نظر ثانی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ابصار عالم کہاں ہے، تو اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ابصار عالم راستے میں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ابصار عالم نے وزارت دفاع کے ملازمین پر سنجیدہ الزامات عائد کیے ہیں، تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کر دی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر ابصار عالم کے الزامات درست ہیں تو یہ معاملہ آپ سے متعلق ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کب قائم ہوئی، تو اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کمیٹی 19 اکتوبر کو قائم کی گئی۔ چیف جسٹس نے حکومتی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو دھول جھونکنے کے مترادف قرار دے دیا۔ کہا واضح کریں کمیٹی کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ کمیٹی کے قیام کی دستاویز صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے، کاغذ کے ٹکڑوں سے پاکستان نہیں چلے گا۔ جسٹس اطہر مین اللہ نے استفسار کیا کہ کیا عدالتی فیصلے کے بعد ملک آئین پر چل رہا ہے، کیا گارنٹی دے سکتے ہیں آج ملک آئین کے مطابق چل رہا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ عدالتی فیصلے پر آج تک عمل کیوں نہیں کیا گیا۔ ایک صاحب باہر سے امپورٹ ہوئے اور واپس چلے گئے۔ دھرنا اچانک نہیں ہوا، ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ کمیٹی رپورٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ابصار عالم کے الزامات درست ثابت ہوئے تو معاملہ وزارت دفاع پر آئے گا۔ کیا اب بھی وزارت دفاع اپنی درخواست واپس لینا چاہتی ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاقی حکومت فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہتی ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا قیام اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کمیٹی قیام کا نوٹیفیکیشن کہاں ہے، رپورٹ کس کو دے گا؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کمیٹی وزارت دفاع کو رپورٹ دے گی۔ پہلا اجلاس 26 اکتوبر کو ہو چکا۔ کمیٹی رپورٹ عدالت میں بھی پیش کی جائے گی، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کمیٹی ٹی او آرز کے ذریعے ہی تمام لوگوں کو بری کر دیا گیا۔ کمیٹی ٹی او آرز میں کہاں لکھا ہے تحقیقات کس چیز کی کرنی ہے؟ کیا تحقیقات سیلاب کی کرنی ہے یا کسی اور چیز کی؟ جسٹس اطہر مین اللہ نے استفسار کیا کہ کیا کمیٹی کی منظوری کابینہ نے دی ہے؟ کمیٹی کا قیام کس قانون کے تحت ہوا؟ سپریم کورٹ نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھا دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ابصار عالم یا کوئی کمیٹی میں پیش ہونے سے انکار کرے تو کیا ہوگا؟ کمیٹی انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت بنتی تو شاید کچھ کر بھی سکتی۔ حکومت نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کچھ نہیں کیا۔ حکومت پھر صاف کہہ دے کہ اس نے کچھ نہیں کرنا۔ کراچی سوراب گھوٹ الاسد اسکوائر پر غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے۔ 20 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ کراچی میں سوراب گھوٹ الاسد اسکوائر پر غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے اور اس دوران 20 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد کراچی پولیس نے سوراب گھوٹ الاسد اسکوائر پر کارروائی کی اور کارروائی کے دوران 20 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے کہا ہے کہ کئی افراد کے پاس ڈپلیکیٹ پاکستانی شناختی کارڈ بھی ہے۔
सऊदी कंपनी की बड़ी सरमायाकारी, शेल पाकिस्तान के तमाम शेयर खरीद लिए। शेल पेट्रोलियम कंपनी के 77.42% शेयर शेल पाकिस्तान में है। सऊदी अरब के वाफी एनर्जी कंपनी ने पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी कर दी और शेल पेट्रोलियम कंपनी पाकिस्तान के तमाम शेयर खरीद लिए हैं। शेल पाकिस्तान के एलामिये में कहा गया कि शेल पेट्रोलियम कंपनी के 31 अक्टूबर को तमाम शेयर्स वाफी एनर्जी को फरोख्त करने के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। शेल पेट्रोलियम कंपनी के शेल पाकिस्तान लिमिटेड में 77.42% शेयर्स हैं। एलामिये में कहना था कि वाफी एनर्जी सऊदी अरब में फ्यूल स्टेशन नेटवर्क महारत से चला रही है और इसके बाद सऊदी अरब में शेल रिटेल का लाइसेंस भी है। अमरीकी कंपनी शेल पेट्रोलियम ने पाकिस्तान से जाने का फैसला करते हुए शेयर फरोख्त करने का ऐलान किया था। एलामिये में कहा गया कि अमरीकी कंपनी शेल पेट्रोलियम के शेल पाकिस्तान में शेयर्स हैं। कंपनी के शेयर फरोख्त टारगेट सेल्स के अमल से मशरूत होगी। अक्टूबर में महंगाई में कितना इजाफा हुआ, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर 2023 में महंगाई की शरह 26.89 और जुलाई से अक्टूबर तक महंगाई की शरह 28.48% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर में शहरों में महंगाई में 1.07% और देहात में महंगाई में 1.10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि एक माह में प्याज 38.7%, सब्जियां 17.7%, फल 6.4%, अंडे 6% और आलू 3.72% महंगे हुए, जबकि एक माह में बिजली 8.2 और मैरिज हॉल किराए का 5.4% बढ़ा। इदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियादों पर मसाले 84.5%, एक साल में चीनी 69.9%, आटा 63.3%, चावल 62.2%, लोबिया 56.8%, चाय 54.9 और आटा 37.7% महंगा हुआ। इदारा शुमारियात ने बताया कि एक साल में दरसी कुतुब 85%, अद्वियात 36.6%, मोटर फ्यूल 30.8%, जबकि गैस 62.8 और बिजली 50.6% महंगी हुई। LPG का घरेलू सिलेंडर 117 रुपये 47 पैसे सस्ता हो गया। ओगरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नवंबर के LPG का घरेलू सिलेंडर 117 रुपये 47 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद 11.8 किलो के LPG सिलेंडर की नई कीमत 2,962 रुपये 17 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन में कहा गया कि LPG की फी किलो कीमत में 9 रुपये 96 पैसे की कमी की गई है और फी किलो नई कीमत 251 रुपये 3 पैसे होगी। अदलिया और वकला दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का फरीज़ा सरअंजाम दे। इमरान खान का पैगाम, कानूनी बरादरी वोट के बुनियादी हक के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तहरीक बर्पा करें ताकि उन्हें अपनी क़यादत के इंतखाब का हक मुयस्सर आ सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने अहले खाना के ज़रिए पैगाम भिजवाया है कि अदलिया और वकला पर यह मुक़द्दस जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का फरीज़ा सरअंजाम दे जिस पर हमारी कौमी तरक्की की बुनियादें इस्तवार हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने ट्वीट में इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि ये लाजिम है कि कानूनी बरादरी पाकिस्तान के अवाम के हुकूक, खुसूसन उनके वोट के बुनियादी हक के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तहरीक बर्पा करें ताकि उन्हें अपनी क़यादत के इंतखाब का हक मुयस्सर आ सके और वो अपने हाथों से अपने मुस्तक़बिल का तयन कर सके। ये सानवी बात है कि अवाम किसे अपनी क़यादत के लिए मुंतखब करते हैं, मगर बुनियादी मामला ये है कि उन्हें अपने नुमाइंदों के इंतखाब का वो बुनियादी हक दिया जाए जो उन्हें आइन फराहम करता है। अहम खबरें आप जान चुके, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।